سمیع وائس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، جو لوگ رات کو لائٹ بند کر کے سوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ سونے سے پہلے لائٹ بند کرنی چاہیے یا نہیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ اکثر لوگ اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ لائٹ بند کر کے سونا چاہیے یا جلا کر۔ کچھ لوگ لائٹ جلا کر سونے کی عادی ہوتے ہیں اور بعض اندھیرے میں سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ لائٹ بند کر کے اندھیرے میں سونے سے کیا ہوتا ہے، اور اس بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لائٹ بند کر کے سونے کے حوالے سے کیا فرمان ہے۔ محترم ناظرین، آج تقریباً ساری دنیا میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جیسے عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اب شاید صبح کا آغاز ہو چکا ہے۔ لوگ گھروں سے باہر نکل پڑتے ہیں، ہوٹلنگ کرتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، اور پھر واپس گھر آ کر ٹی وی یا موبائل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ آدھی رات یا صبح تہجد کے وقت ایسے لوگ سوتے ہیں اور پھر سارا دن سوتے ہی رہتے ہیں۔ ایسا کرنے سے نقصان کیا ہوگا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، عشاء سے پہلے کھانا کھانا اور عشاء کے فوراً بعد اچھے بچوں کی طرح رات کو جلدی سو جانا صحت کے لیے انتہائی مفید بھی ہے اور انتہائی ضروری بھی ہے۔ اگر آپ رات کو دیر سے سونے کی عادی ہیں تو آپ پر شوگر کا حملہ بہت جلد کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، چاہے آپ ساری زندگی کے لیے چینی چھوڑ دیں۔ شوگر کی بیماری میں سب سے بڑا جلدی نہ سونا ہے۔ یہ تو جسمانی نقصان ہے، اور روحانی نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دین کے کاموں کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اس لیے کام نہیں کر پاتے کیونکہ ہم کاموں کا آغاز لیٹ کرتے ہیں، جبکہ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی برکت صبح سویرے رکھ دی گئی ہے، یعنی کہ صبح کا ابتدائی وقت جب مرغا بھانگ دینا شروع کر دیتا ہے تو سمجھو دن کا آغاز ہو گیا۔ صبح کا آغاز فجر کی نماز سے پہلے ہوتا ہے۔ صبح 4 بجے اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، دعائیں مانگے۔ جب آپ اٹھیں گے تو اگر اللہ نے چاہا تو ساری زندگی میں تہجد کی عادت پڑ جائے گی۔ ہم لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں، بے تحاشا کھاتے ہیں، اور ڈاکٹرز کی موجیں لگی ہوئی ہے۔ لائف سٹائل تبدیل کر لو۔ میں خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ اللہ نے رات سکون کے لیے بنائی ہے، جاگنے کے لیے نہیں۔ جب کوئی انسان رات کو سو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک ایسا سسٹم آن ہو جاتا ہے جس سے انسان کی باڈی میں سے کچھ ایسی شعاعیں نکلتی ہے جو اس کی راحت کا باعث بنتی ہے، اور صبح جب وہ اٹھتا ہے تو فریش اور تر و تازہ ہوتا ہے۔ جب آپ دن میں سوتے ہیں تو وہ سسٹم آن نہیں ہوتا۔ اس سسٹم کو اندھیرے سے نسبت ہے، اجالے سے نہیں۔ ہم لوگوں نے دن کو رات بنا دیا ہے اور رات کو دن بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری صحت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ پرابلم اور دیگر بہت سی بیماریاں عام ہیں۔ اللہ جل شانہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے۔ آپ رات 10 بجے سو جائیں تو اللہ کے نظام کے تحت آپ کی صحت بہترین اور اچھی رہتی ہے۔ 12 بجے سے قبل ہر گھنٹہ آپ کے 2 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے۔ ہم آپ کو اب سونے کے چند آداب بتاتے ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو وضو کر لو، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ باوضو سونے کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں ڈراؤنے خواب اور شیطان کے شر سے محفوظ رہنا ہے، اور سوتے میں اس شخص کی موت ہو جائے تو شہادت کی حالت میں موت ہوگی۔ اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو وہ سچا ہو سکتا ہے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ بستر پر جائیں تو سونے سے قبل بسم اللہ پڑھ کر اپنی بستر کو 3 بار اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد ہے کہ اگر کوئی اپنے بستر پر جائے اور دوبارہ سونے کے لیے آئے تو اسے 2 بار بستر کو جھاڑنا چاہیے، کیونکہ اس کو نہیں پتا اس کے جانے کے بعد وہاں کیا کچھ آیا ہے۔ سونے سے پہلے ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ لائٹ بند کر کے سونے کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ سونے سے قبل آگ اور چراغ بجھا دیا کرے۔ جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کو تم جب سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ روایت ہے کہ چراغ بجھا دو۔ بسا اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بڑھا کر گھر والوں کو جلا ڈالتا ہے،
انہی روایات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ آگ یا چراغ جلائے رکھنے کی ضرورت ہو تو اسے محفوظ رہنے کے اسباب لازمی اختیار کریں۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے ہر طریقے میں بڑی برکت ہے۔ اب بات کی جائے موجودہ دور میں لائٹ کی۔ لائٹ جلانے سے آگ کا خدشہ تو نہیں رہتا، لیکن پھر بھی روشنی تو موجود رہتی ہے۔ حدیث میں چراغ کا الگ سے ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں چراغ روشنی کے لیے جلایا جاتا تھا۔ یاد رکھیں اللہ جل شانہ نے رات کو نیند اور سکون کے لیے بنایا ہے۔ روشنی ہونے کے سبب انسان رات میں پرسکون نیند نہیں کر پاتا، اس لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے سوئیں تاکہ پرسکون نیند سویا جا سکے۔ حدیث میں جو چراغ کا ذکر موجود ہے، موجودہ دور میں اس کو لائٹ کے متبادل سمجھا جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں سائنسی تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو لوگ رات کو سوتے وقت لائٹ بند نہیں کرتے ان کا وزن بڑھنے اور ان میں کینسر جیسے مرض پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے سنت سمجھ کر لائٹ کو بند کر لینا چاہیے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت ایسی ہے جس سنت میں سینکڑوں حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات کو پوری دنیا کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا۔ سونے کے بہت سارے آداب ہیں، ہم سب کو بطور مسلمان سونے کا سنت طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ آپ لوگ کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم لوگ 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر یہودی کہنے لگا کہ آپ لوگ کھاتے پیتے نہیں، رات کو سوتے نہیں اور دنیا کے کام کاج نہیں کرتے۔ اس سوال کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، دنیا کے کام کاج بھی کرتے ہیں، لیکن ہم یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرتے ہیں، اس لیے یہ سب کام ہمارے لیے عبادتی شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر کام اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کریں۔ اب آپ لوگوں کو سونے کا سنت طریقہ بتاتے ہیں۔ پہلا سونے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ دائیں کروٹ پر اور دائیں ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر سونا چاہیے۔ اگر ساری رات اس کروٹ سونا ممکن نہیں تو کم سے کم سوتے وقت اس کیفیت میں ضرور لیٹنا چاہیے۔ دوسری کروٹ بھی سونا ممنوع نہیں، البتہ پیٹ کے بل الٹا لیٹنا ناپسندیدہ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل الٹا لیٹا پایا تو فرمایا ایک شخص پیٹ کے بل الٹا لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔